السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اور یقیناً امید کرتے ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو آپ لوگ اس وقت میرے چینل لائبہ خان ناولز پر موجود ہیں اور میں آپ کی رائٹر لائبہ خان لمسے جانا کی ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اچھا تو ایپیسوڈ لیٹ ہو گئی تو اسی لیے معذرت، کیونکہ ابھی میں وائس اوور کرنا سٹارٹ کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اب بنا ٹائم کو ویسٹ کے اپنے ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں تاکہ جلدی سے وائس اوور ہو کے جلدی سے اپلوڈ کر سکے ویڈیو کو۔ لمسے جانا، قسط نمبر 13، اس قلم لائبہ خان۔ لالا، وہ ہم سب نے آج شاپنگ پہ جانا ہے تو مجھے آپ کا کارڈ چاہیے۔ زرش خان زادی محضلہ کو اپنے ساتھ لیے زرم خانزادہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی تھی۔ زرم خانزادہ جو اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھا، زرش کی آواز پر اس نے اپنی نگاہوں کو اٹھا کر دیکھا، لیکن زرش کے ساتھ کھڑی محضلہ کو دیکھ کر اس کی نگاہیں وہیں پر ٹک کر رہ گئی تھیں۔ وہ 15 سالہ لڑکی اس وقت شارٹ کرتی اور ساتھ پاجامہ پہنے دوپٹے کو سلیقے سے اپنے سر پر سجائے معصومیت سے اس کے سیدھا دل میں اتر رہی تھی۔ لالا، میں آپ سے مخاطب ہوں، ہمیں آپ کا کارڈ چاہیے شاپنگ کے لیے۔ زرش خان زادی سمجھدار لڑکی تھی، اپنے لالا کی نظروں کو محضلہ کے اوپر محسوس کرتے وہ بہت کچھ سمجھ چکی تھی۔ ویسے بھی اس کے لالا کی نظروں میں جو تپش تھی، جو جنونیت تھی، اس کے لالا کے نظروں میں ہی نظر آ رہی تھی۔ پہلے کبھی بھی زرش خان زادی نے ایسا اپنے لالا کی نظروں میں بالکل بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں یہ لو۔ زرم خان زادہ نے اپنے خیالوں سے باہر آتے زرش کی طرف اپنا کریڈٹ کارڈ بڑھایا تھا اور ساتھ ہی اس سے پوچھا تھا کہ کس کے ساتھ جا رہے ہو تم سب لوگ؟ وہ لالا، ہم سب ڈرائیور کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب ہم چلتے ہیں۔ چلو شہزادی، ویسے بھی دیر ہو رہی ہے، چلو جلدی کرو۔ زرش خان زادی نے اپنے لالا کا شکریہ ادا کیا اور ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ محضلہ کا ہاتھ پکڑتے ان کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ گڑیا، اکیلے ڈرائیور کے ساتھ نہیں جانا اسلام آباد تک، ویسے بھی 4 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ تم سب کو لے کر میں کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا، اسی لیے میں بھی آفس اسلام آباد ہی جا رہا ہوں، تو تم سب لوگ میرے ساتھ چلو۔ واپسی پر جب کام ختم ہوگا تو رات تک میرے ساتھ ہی واپس آ جانا، زرم خان زادہ نے بے ساختہ ہی بولا تھا۔ نہ جانے کیوں لیکن اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ ان لوگوں کو اکیلے بھیجنا اس کو بالکل بھی مناسب نہیں لگا تھا، اور پھر یہاں پر تو بات اس کے جنونیت بھری محبت کی تھی۔ ٹھیک ہے لالا، اگر آپ ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں تو اس سے اچھی تو کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی، زرش خان زادی نے خوش ہوتے کہا، اور وہ دوبارہ سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ محضلہ کے کمرے سے چلے جانے کے بعد زرم خان زادہ کو اپنا کمرہ پھیکا پھیکا سا لگ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرتا تو کیا کرتا کہ اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اپنی باہوں میں اور اپنے کمرے میں قید کر کے رہ جاتا۔ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے
اس نے جلدی سے ٹیبل پر سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور ساتھ ہی وہ نیچے لاؤنج کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آج سیٹرڈے کا دن تھا، اس کو آفس نہیں جانا تھا، لیکن اس طرح سے اکیلے ساری لڑکیوں کو وہ حویلی سے باہر جانے نہیں دے سکتا تھا۔ اسی لیے محضلہ کی خاطر اس نے اپنے سارے کام کو پینڈنگ پر چھوڑتے ہوئے سب سے پہلے انہیں اسلام آباد شاپنگ کی طرف لے کر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اورزلا، انایا، آپ بھی جاؤ یار، اتنا بھی کیا ٹائم لگ رہا ہے تم دونوں کو؟ زرش خان زادی لاؤنج میں کڑی اورزلا اور انایا کو نیچے سے چیخ چیخ کر بلا رہی تھی۔ پچھلے 5 منٹ سے وہ ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ دونوں تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے چیخ کر بلانے پر اورزلا اور انایا میں سے تو کوئی نہیں نکلا، ہاں لیکن اپنے کمرے میں سے بصیر خان زادہ اور اس کے ساتھ ہی انابیہ اسے سیڑھیوں سے اترتے نظر آئے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اتنا چیخ رہی ہو؟ ذرا تمیز نہیں ہے تمہیں؟ بصیر خان زادہ نے نیچے اترتے اسے گھور کر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زرش خان زادی کو اتنا تیار دیکھ کر اس نے اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مسٹر خان زادہ، میں چیخوں، چلاؤں، روؤں، مسکراؤں، ہنسوں، کھیلوں، بیٹھوں، کھاؤں، کچھ بھی کروں، آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ کی حویلی میں بیٹھی ہوں، یا پھر میں آپ کی جیب سے کھا رہی ہوں، جو آپ اس طرح سے مجھ پر رعب جما رہے ہیں۔ اسٹے اوے فرام می مسٹر خان زادہ، زرش خان زادی نے بصیر خان زادہ کی طرف دیکھتے ہوئے اسپاٹ سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ اس کے جواب کو سنتے بصیر خان زادہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا اور ساتھ ہی انابیہ کو بھی بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس لڑکی کا اس طرح سے اپنے شوہر سے بات کرنا۔ ایکسکیوز می، تم میرے شوہر؟ ابھی انابیہ زرش کو کوئی بات کہہ پاتی کہ زرش نے کہا کہ سوری، میں اجنبی لوگوں سے بات نہیں کرتی۔ زرش خان زادی نے آگ لگا کر محضلہ کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ ہی اورزلا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی وہ پورچ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ انایا کو شاید جانا ہی نہیں تھا، اسی لیے تو وہ ابھی تک نیچے نہیں آئی تھی۔ اسی لیے انایا کو چھوڑتے وہ تینوں پورچ کی طرف بڑھتے، زرم خان زادہ کی گاڑی میں بیٹھتے حویلی سے نکل گئے تھے۔ پیچھے بصیر خان زادہ اور انابیہ کے چہرے غصے اور خفت سے سرخ پڑ گئے تھے۔ وہ لڑکی 2 ہی منٹوں میں انہیں مزہ چکھا کر نہایت ہی پرسکون ہوتے حویلی سے نکل گئی تھی۔ تمہیں میں نے کل رات ہی یہ بات واضح طور پر سمجھائی تھی کہ تم زرش سے کوئی بھی بات نہیں کرو گی، چاہے وہ اچھے وے میں ہو یا پھر برے وے میں، اور نہ ہی میرے حوالے سے تم زرش سے کوئی بھی بات کرو گی۔ آئندہ میں تمہیں اس کے ساتھ کوئی بھی بات کرتا ہوا نہ دیکھوں۔ بصیر خان زادہ نے اسپاٹ سے لہجے میں انابیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی وہ اسے وہیں چھوڑ کر ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔
سوری ہسبینڈ جی، جب تک میں اپنی بےعزتی کا بدلہ نہیں لے لیتی تب تک تو میں بالکل بھی چپ نہیں بیٹھوں گی۔ انابیہ کے چہرے پر ایک مکار سی مسکراہٹ تھی۔ آج سیٹرڈے کا دن تھا، اسی لیے کوئی بھی اپنے کام پر نہیں گیا تھا۔ سارے ہی خانزادے گھر پر تھے اور اس وقت صبح کے 11 بج رہے تھے کہ ایک ایک اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کر رہے ہیں۔ گڑیا، کیا ہوا؟ تم شاپنگ کرنے نہیں گئی زرش لوگوں کے ساتھ؟ عرش خان زادہ نے اسے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ناشتہ کرتے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں لالا، وہ میرا موڈ نہیں تھا اور کل میرا ٹیسٹ بھی ہے، تو بس اسی لیے میں نہیں گئی۔ عنایہ نے ناشتہ کرتے ہوئے ایک نظر بس اپنے لالا کی طرف دیکھا تھا اور ملیار خان زادہ کی نظریں خود پر محسوس کر کے اس کی طرف ایک نظر بھی دیکھے بغیر وہ دوبارہ سے ناشتے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اچھا، عرش خان زادہ نے جواب دیا اور وہ خود بھی اپنے ناشتے میں مصروف ہو گیا تھا۔ ملیار خان زادہ نے عنایہ کی طرف دیکھا جس کا رویا رویا سا سرخ چہرہ اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ اسے اب خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اگر وہ اسے سیدھے طریقے سے اپنا کریڈٹ کارڈ دے دیتا تو شاید وہ بھی شاپنگ پر جا کر سب لوگوں کے ساتھ انجوائے کر پاتی، لیکن اب وہ اس سے ناراض ہو گئی تھی اور ملیار خان زادہ کو اس کو منانا تھا۔ زرم خان زادہ نے اپنی گاڑی جیسے ہی اسلام آباد کے شہر میں داخل کی تو ٹھنڈی ہواؤں کا اپنے چہرے سے ٹکرانا ارزلہ خان زادی کو پرسکون کر گیا تھا۔ اس ہواؤں کو محسوس کرنے کے لیے وہ پچھلے ایک مہینے سے تڑپ رہی تھی اور آج جا کر اسے حویلی سے باہر نکلنے کا موقع ملا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے 21 سال اسلام آباد جیسے شہر میں گزارے تھے، تو اسلام آباد کو بھولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پہلے ہم میرے گھر چلے جاتے ہیں، ویسے بھی دوپہر کا ٹائم ہے۔ کھانا کھانے کے بعد میں تم لوگوں کو شاپنگ مال پر چھوڑ دوں گا، پھر تم لوگ آرام سے شاپنگ کر لینا۔ جب واپس آنا ہو تو مجھے کال کر کے بلا لینا، ٹھیک ہے؟ زرم خان زادہ نے زرش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اس نے بھی ہاں میں سر ہلایا تھا اور زرم خان زادہ نے اپنے گھر کے سامنے گاڑی روکی۔ گاڑی سے نکلتے ان تینوں کو بھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تھا۔ زرم خان زادہ کا گھر دیکھتے ہوئے تو زرش اور ارزلہ نے کوئی بھی ریئیکٹ نہیں کیا تھا، لیکن محضلہ کا تو منہ ہی کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اسے تو بس اپنا ڈریم سا سوئمنگ پول نظر آ رہا تھا اور اس کا دل لچک لچک کر سوئمنگ پول کی طرف جا رہا تھا کہ وہ جلدی سے جا کر اس سوئمنگ پول میں ڈبکی لگائے۔ آپی، آپ کے لالا کا گھر تو بہت اچھا ہے۔ زرم خان زادہ نے اپنی پیٹھ کے پیچھے یہ معصومانہ جملہ سنا تو وہ مسکرایا تھا۔ وہ ایک بزنس ٹائکون تھا، مختلف سے شہروں اور آؤٹ آف کنٹری میں اس کا بزنس پھیلا ہوا تھا، تو اس گھر کو تو وہ افورڈ کر ہی سکتا تھا۔ ویسے بھی وہ گھر نہایت ہی شاندار تھا، بلکہ اس کو سفید محل کہا جائے تو برا نہیں ہوگا، کیونکہ گھر کے اندر
داخل ہونے سے لے کر کے کونے تک ہر چیز ہی سفید تھیم میں بنائی گئی تھی اور وہ گھر بے انتہا خوبصورت لگ رہا تھا۔ اسما، جا کر دوپہر کے کھانے کی تیاری کرو، زرم خان زادہ نے اپنی ملازمہ اسما سے کہا۔ دوپہر کا کھانا تقریباً تیار ہی تھا، اسے بس ڈائننگ ٹیبل پر لگانا رہتا تھا، کیونکہ زرم خان زادہ نے حویلی سے نکلتے ہی اسما کو کھانا بنانے کے لیے بول دیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد زرم نے وہی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ کر تھوڑی دیر اپنے موبائل میں اسکرولنگ کی۔ تب تک وہ لڑکیاں واش روم سے فریش ہو کر واپس آ گئی تھیں اور اب تقریباً 4 بجے کے قریب زرم خان زادہ نے انہیں اپنی گاڑی میں بٹھایا اور مال کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ جاؤ تم سب لوگ شاپنگ کرو، جب شاپنگ مکمل ہو جائے تو مجھے دوبارہ سے کال کر دینا، میں تم لوگوں کو لینے آ جاؤں گا، زرم خان زادہ نے زرش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو زرش نے بھی ہاں میں سر ہلاتے اورزلا اور مہزلا کو اپنے ساتھ لیے مال کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے لگا کر زرش اور مہزلا نے شاپنگ کی تھی۔ اورزلا تو بس ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی لوگوں کا بھیڑ دیکھ رہی تھی، باقی زرش اور مہزلا نے خوب شاپنگ کی تھی۔ مہزلا نے تو کچھ بھی اپنے لیے نہیں لیا تھا، لیکن اسے سب کچھ زرش نے ہی دلایا تھا اور اب فوڈ کارنر میں وہ ٹیبل پر بیٹھی زرش نے اپنے لالا کو کال کر دیا تھا۔ جب تک اس کا لالا مال پہنچتا وہ تینوں کچھ ہلکا پھلکا سا بھی کھا لیتی۔ ابھی وہ تینوں ٹیبل پر بیٹھی باتیں ہی کر رہی تھیں کہ ایک آوارہ لڑکوں کا گروپ ان تینوں کی طرف بڑھا اور ان تینوں کو چھیڑنے لگا۔ زرش اور اورزلا کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، لیکن مہزلا تو ڈر سے کانپنے لگ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے اورزلا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے تسلی آمیز نظروں سے دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ چپ ہو جاؤ، میں ساتھ ہوں تمہارے۔ او ہو میری چمک! اس سے پہلے کہ ان آوارہ لڑکوں کے گروپ میں سے وہ ایک لڑکا مزید زرش کی طرف دیکھ کر کچھ بھی بولتا، پیچھے سے بصیر خان زادہ نے اس کے شرٹ کو کھینچتے ہوئے اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ کا ایک مکہ مارا تھا، جس کی وجہ سے اس لڑکے کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ گھلتا محسوس ہوا تھا۔ زرش خان زادی تو بصیر خان زادہ کو اس وقت مال میں اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر منہ کھولے حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پر بصیر خان زادہ ہوگا۔ زرش خان زادی نے اس کے پیچھے دیکھا تو وہاں پر انابیہ بھی کھڑی تھی۔ اس کو دیکھ کر زرش کا پورا موڈ ہی خراب ہو گیا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اسے ان گھٹیا الفاظوں سے نوازنے کی؟ دوبارہ اسے دیکھ کر کچھ بولے گا بھی؟ بصیر خان زادہ نے انتہائی غصے سے اس لڑکے کے چہرے پر دہاڑتے ہوئے کہا اور اس کے بعد نہ رکنے والا مکوں کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا۔
بصیر خانزادہ نے اپنے باری ہاتھ کے مکوں سے اس لڑکے کا منہ پورا خون سے بھر دیا تھا۔ اورزلا سنجیدگی سے کھڑی بصیر خانزادہ کو دیکھ رہی تھی اور اس کے گلے لگی محضلہ تھر تھر کانپتے ہوئے آنسو بہانے میں مصروف تھی، جبکہ زرش خانزادی تو اس پورے واقعے کو خوب بھرپور انجوائے کر رہی تھی۔ اس نے بصیر کو روکنے کی ایک کوشش بھی نہیں کی تھی۔ وہ تو چاہتی تھی کہ وہ خوب مارے۔ آخر اس کا خواب جو پورا ہو گیا تھا کہ کوئی اسے چھیڑے اور بصیر خانزادہ اس کے چھیترے اڑا دے، لیکن اگلے ہی پل اس کا دل اداس ہو گیا تھا۔ اس کا خواب پورا ہوا بھی تو کس وقت پر؟ اس خانزادے کی بیوی اس کے پہلو میں ہی کھڑی عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بصیر، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ بس کر، تماشا مت لگا یہاں پر۔ زرم خانزادہ جو بھیڑ کو دیکھتے ہوئے مال کے اندر داخل ہوا تھا، بصیر کو ایک لڑکے کے ساتھ گھتم گھتا دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف بڑھتا اسے اس لڑکے سے الگ کر چکا تھا۔ لالا، چھوڑیں مجھے، اس لڑکے کو تو میں سانس لینے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی زرش کو کچھ بھی کہنے کی؟ چھوڑیں مجھے لالا، بصیر خانزادہ نے غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بس جو بھی بولا ہے اس نے اس سے زیادہ ہی اس لڑکے کو سزا دے دی ہے تو نے۔ اب چل یہاں سے، مزید تماشا مت لگا۔ چلو زرش آؤ۔ زرم خانزادہ نے بصیر کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ ہی ان سب کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تھا، لیکن ایک نظر وہ اورزلا کے گلے لگے محضلہ کو بھی دیکھ گیا تھا، جو کانپتے لرزتے ہوئے اپنی بہن کے گلے لگی ٹپ ٹپ آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ لالا، آپ نے مجھے چھوڑا کیوں نہیں؟ ابھی مزید اس لڑکے کو پیٹنے کی ضرورت تھی، ابھی اس کا دماغ ٹھکانے نہیں لگایا تھا۔ غصے سے اس وقت بصیر خانزادہ کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس کی ماتھے کی وینز پوری طرح سے ابھر کر نظر آ رہی تھی۔ بصیر خانزادہ نے اس قدر دہاڑتے ہوئے کہا تھا کہ محضلہ کی چیخ بے ساختہ تھی۔ اس وقت محضلہ کا دل بری طرح سے دھڑکتا ہوا خوف سے بند ہونے کے در پر تھا۔ بصیر، چپ کر جا، باقی جو بھی بات ہے گھر چل کر کرتے ہیں، ابھی چپ۔ زرم خانزادہ نے محضلہ کو چیختے دیکھ کر بے چین ہوتے گاڑی کی سپیڈ کو بڑھاتے ہوئے بصیر خانزادہ سے کہا تھا، لیکن بصیر خانزادہ پر اس وقت غصہ سوار ہوا تھا۔ وہ کسی کی سن ہی کب رہا تھا۔ اس نے اپنے بلیک شرٹ کے آستینوں کو غصے سے اپنے کونیوں تک چڑھاتے، ڈیش بورڈ پر اپنے ہاتھوں کا مکہ مارتے خود کے غصے کو کسی بھی طرح سے نکالنا چاہا تھا۔ تم آئندہ سے حویلی سے باہر قدم رکھ کر دکھاؤ۔ میں تمہاری ٹانگوں کو توڑ کر میں نے تمہیں حویلی میں قید نہ کیا تو میرا نام بھی بصیر خانزادہ نہیں۔ ضرورت ہی کیا تھی کہ دن دہاڑے حویلی سے نکلنے کی، کہ تمہیں شاپنگ پر جانا ہے؟ آئندہ میں تمہیں فضول حویلی سے باہر نکلتے نہ دیکھوں۔ بصیر خانزادہ کا غصہ جب کسی بھی طرح سے کنٹرول نہ ہوا
تو پیچھے مڑتے زرش کی طرف دیکھتے ہوئے اس قدر غصے سے دہاڑا تھا کہ ایک پل کے لیے تو زرش جیسی لڑکی کا دل بھی خوف سے دھڑکا تھا۔ بصیر خان زادہ جب بھی اس طرح سے دہاڑتے ہوئے گاڑی میں چیختا تو محضلہ کی چیخ بھی اس کے ساتھ گونجتی، جسے دیکھتے ہوئے زرم کو بھی بصیر پر غصہ آتا، لیکن اس وقت وہ بے بس گاڑی کو فل سپیڈ میں چلاتے ہوئے وہ گھر کی طرف روانہ تھا۔ مسٹر خان زادہ، تمہیں مجھ پر اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اتنا حق جمانے کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی میرا بھائی یہاں پر موجود ہے، مجھے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں وہ میں ان سے اجازت لے کر جا سکتی ہوں۔ تم کون ہوتے ہو میرے معاملے میں بولنے والے؟ تمہارا مجھ پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ زرش خان زادی بھی بلا کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ بصیر خان زادہ کو غصے میں دیکھ کر اس خانزادی کا دماغ بھی گھوم گیا تھا اور وہ بھی غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دانت پیستے جواب دینے لگی۔ بصیر خان زادہ جو پہلے ہی غصے میں تھا اور اس کی یہ بات اسے مزید غصہ دلانے کا سبب بنی تھی، وہ کیسے کہہ سکتی تھی کہ اس کا کوئی بھی حق نہیں ہے زرش خان زادی پر؟ گھر پہنچنے دو، پھر زرش خان زادی تمہیں بصیر خان زادہ بتائے گا کہ میں کتنا حق رکھتا ہوں زرش خان زادی پر۔ بصیر خان زادہ نے اس بار محضلہ کی وجہ سے دانت پیستے گھور کر زرش خان زادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، تم دونوں چپ کرو گے؟ ضرورت ہی کیا ہے گاڑی میں جھگڑا کرنے کی؟ گھر پہنچو، پھر دیکھو تم دونوں کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں۔ بچے ہو کیا دونوں جو چیخ کر ایک دوسرے کو مخاطب کر رہے ہو؟ کیا اتنے فاصلے پر بیٹھے ہو کہ ایک دوسرے کو پکارنے کے لیے تم دونوں کو چیخنا پڑ رہا ہے؟ زرش خان زادی اور بصیر خان زادہ اور زرش خان زادی کو کسی بھی طرح سے چپ نہ ہوتے دیکھ کر اس بار زرم خان زادہ کا بھی میٹر غصے سے آؤٹ آف کنٹرول ہوا تھا اور زرم خان زادہ کی دہاڑ تو سنتے ہوئے محضلہ کو ایسا لگا جیسے اسلام آباد کا پورا شہر ہی اس کے سر پر آ گرا ہو۔ آپ سب لوگ پلیز چپ کر سکتے ہیں؟ اس طرح سے چیختے ہوئے آپ لوگ میری بہن کو ڈرا رہے ہیں اور زیادہ چیخو پکار کو سنتے ہوئے اگر وہ یہیں پر بے ہوش ہو گئی تو ایک الگ سے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ ان سب لوگوں کو چپ نہ ہوتے دیکھ کر اس بار ارزلہ خان زادی نے پہلی بار ان سب کے بیچ میں بولا تھا، گھر پہنچتے سب سے پہلے مجھے زرش خان زادی کو اپنے نکاح میں لے کر اسے بتانا ہے کہ میں اس پر کتنا حق رکھتا ہوں۔ لالا آپ سن رہے ہیں نا، گھر پہنچتے ہی آپ زرش کا نکاح مجھ سے کروائیں گے۔ بصیر خان زادہ نے زرم کی طرف مڑتے ہوئے دھیمی مگر سپار سے لہجے میں زرم سے کہا تھا، کیوں میں کیا تمہارے باپ کا مال ہوں کہ جب بھی دل چاہا نکاح کر لیا اور جب بھی دل چاہا کسی اور کو میرے سامنے لا کر محبت کا نام دے کر کھڑا کر دیا؟ زرش خان زادی کا تو میٹر ہی شارٹ ہو گیا تھا۔ بصیر خان زادہ کی بات سن کر اسی لیے چیختے ہوئے کہا تھا، ایک بار گھر پہنچنے دو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ باپ کا مال ہے یا پھر نہیں، اور آج تو میں تم پر تمہارا حق جتا کر ہی رہوں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ میرا تم پر کیا حق ہے۔
بصیر خان زادہ نے بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے زیادہ دگنی آواز میں چیختے ہوئے کہا تھا۔ ان دونوں کی چیختی دہاڑتی ہوئی آوازوں کو سنتے ہوئے محضلہ کی سانسیں بے اختیار ہی اس کے سینے میں اٹکی تھیں۔ محضلہ آنکھیں کھولو اپنی، کیا ہوا ہے؟ محضلہ میری جان، آنکھیں کھولو۔ ابھی مزید زرش خان زادی بصیر خان زادہ کو کوئی جواب دے پاتی کہ اورزلا کی پریشانی میں ڈوبی ہوئی آواز پر سب نے بے ساختہ ہی اورزلا اور محضلہ کی طرف دیکھا تھا۔ محضلہ اس کے سینے سے لگی اپنی آنکھیں بند کیے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ ڈر و خوف اس پر اس قدر حاوی ہوا تھا کہ وہ اپنی سانسیں تک بند کر چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کا وجود ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ سین ٹو بی کنٹینیو۔ سین یہیں پر سٹاپ کر رہی ہوں میں، انشاءاللہ کل پھر سین آگے کا کنٹینیو کریں گے۔ ابھی نہ آگے لکھنے کا دل نہیں چاہ رہا 10 محرم کی وجہ سے، اور اوپر سے میرا روزہ بھی تھا تو حلق بہت سوکھ رہا تھا، تو ایسے سین کو سٹاپ کیا۔ میرا تو آج ایپیسوڈ دینے کا بھی دل نہیں تھا، لیکن کل بھی نہیں دیا تھا، اس سے ایک دن پہلے بھی میں نے ایپیسوڈ نہیں دیا تھا، تو اسی وجہ سے مجبور ہو کر ایپیسوڈ لکھے ہیں۔ پوری ایپیسوڈ لکھنا چاہتی تھی، مطلب اسی ایپیسوڈ میں زرش خان زادی اور بصیر کا نکاح کروانا چاہتی تھی یا نہیں، یہ میں پورا سین اسی ایپیسوڈ میں کور کرنا چاہتی تھی، لیکن ابھی انرجی بہت ڈاؤن ہو رہی تھی تو تبھی میں نے سین کو بیچ میں چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب ویڈیو آپ لوگوں کے پاس ہو تو 11 ساڑھے 11 بج رہے ہو، تو اس کے لیے ابھی سے معذرت۔ باقی ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور اپنے فرینڈس یا پھر کزنس یا پھر ناول فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا، اور کمنٹس میں میرے ساتھ اپنی ریویوز دینا بالکل نہ بھولیے گا، اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اوکے، اللہ حافظ۔